العلم نور، العلم نور۔ آپ پشاور والوں سے سوال کریں گے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ عام ہے شکریہ شکریہ، ہار کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کی اور جنت میں صرف حائل موت ہے، یعنی جس وقت اس کا انتقال ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کیا بات ہے، اس کے داخل جنت ہونے میں صرف موت حائل ہے، ادھر اس کا انتقال ہوگا ادھر وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کام کیا کرنا ہے؟ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ جناب جواب بالکل درست دے دیا ہے، یقین کریں جواب تو کمال کا تھا، وظیفہ کتنا پیارا مل گیا۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے میں دیری کتنی لگتی ہے؟ پہلے پابندی سے نماز پڑھیں اور پھر ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں۔ کوئٹہ چلتے ہیں جناب، نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ سوال ہے کوئٹہ والوں سے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سے عرض کی نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے زبان کو قابو رکھو اور تمہارے لیے تمہارا گھر کافی ہے، اور اپنے خطاؤں پر رو۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور تم کو تمہارا گھر کافی ہے، اور اپنی خطاؤں پر رو، ندامت کے آنسو بہائیں۔ بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں ایسی جگہوں سے بچیں جہاں گناہ ہوتے ہیں، زیادہ تر انسان گھر میں یا ایسی جگہ رہے جہاں گناہوں سے بچ سکے، اور فرمایا زبان کو قابو میں رکھو۔ سبحان اللہ، جواب درست دے دیا ہے۔ سکر والوں کی طرف چلتے ہیں، حیا اور ایمان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ حیا ہمارے ایمان کے لیے کتنی ضروری ہے؟ ناظرین اس جواب میں ہمیں سیکھنے کو ملے گا۔ اور ایمان آپس میں ملا دیے گئے ہیں، اگر ان میں سے ایک کو اٹھایا جائے تو دوسرا بھی اٹھ جائے گا۔ حیا اور ایمان دونوں ملا دیے گئے ہیں، ایک کو اٹھایا جائے گا دوسرا بھی اٹھ جائے گا۔ حیا ایمان کے ساتھ کس قدر کنیکٹڈ ہے؟ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ بڑا عجیب، بڑا ہی عجیب، کہتے ہیں کچھ محاورے ایسے عجیب بنا دیے جاتے ہیں جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، بلکہ وہ غلط ہوتے ہیں۔ معاذ اللہ لوگ کہتے ہیں جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم۔ ارے نہیں جناب، جس نے کی شرم اس کے اونچے کرم۔ جو شرم والا ہے وہی ایمان والا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو حیا اور شرم کی توفیق نصیب فرمائے۔ بڑا پیارا شعر ہے، بلکہ عدنان بھائی موجود ہیں، مجھے پسند بھی بہت ہے وہ شعر مولانا حسن رضا خان صاحب کا۔ یہ شرم والے ہیں نا، جو دنیا میں شرم والے ہیں، انشاءاللہ یہ قیامت کے دن شرمائے نہیں جائیں گے۔ کیا خوبصورت بات دیکھتے ہیں مولانا حسن رضا خان صاحب، ندامت حشر میں اے آسیوں تم ساتھ لے جانا۔ گناہگار تو ہے نا، لیکن شرم والے رہو۔ ندامت حشر میں اے آسیوں تم ساتھ لے جانا، سنا ہے شرم والوں کو وہ شرمایا نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ ندامت حشر میں اے آسیوں تم ساتھ لے جانا، ندامت حشر میں آسیوں تم ساتھ لے جانا، سنا ہے شرم والوں کو وہ شرمایا نہیں کرتے، سنا ہے شرم والوں کو وہ شرمایا نہیں کرتے۔ یہ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے۔ یہ اس کلام کا شعر ہے، اور غالباً مولانا حسن رضا خان صاحب کا شعر نہیں ہے جی، حضرت حامد رضا خان صاحب کا۔ جی چلے جناب، پشاور والوں سے سوال ہے، کیا حجر اسود بھی بروز قیامت مومنوں کے لیے گواہی دے گا؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے حجر اسود کی۔ اللہ پاک اس کا دیدار، اس کو چومنا، اس کو چھونا نصیب فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حجر اسود کی آنکھیں ہوگی جس سے وہ دیکھے گا، اور اس کی زبان ہوگی جس سے وہ بولے گا۔ وہ ہر اس شخص کی حق میں گواہی دے گا جس نے حق کے ساتھ اسے استلام کیا ہوگا۔ کیا بات ہے، ہر اس شخص کی گواہی دے گا جس نے اسے حق کے ساتھ
استلام کیا ہوگا یعنی چوما ہوگا یا ہاتھ کے اشارے سے چوما ہوگا. سبحان اللہ, کتنے خوش نصیب ہیں جو کعبے کا طواف کرتے ہیں. اللہ کریم ہمیں طواف خانہ کعبہ بھی نصیب فرمائے, حجر اسود کو چومنا بھی نصیب فرمائے, اور اللہ کرے قیامت کے دن وہ ہماری گواہی بھی دے. جناب درست دے دیا ہے. بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے, چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے, اے سنگ اسود تیرا مقدر, اے خجر اسود تیرا مقدر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب سوال ہے کوئٹہ والوں سے, مومن کے لیے کس قدر دنیا کافی ہے؟ مولانا حسن رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں مومن کے لیے دنیا ایک بکری کے بچے کی خوراک جتنا کافی ہے, یعنی ایک گھونٹ پانی, ایک مٹھی کھجور. سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں مومن صبح و شام غمزدہ حالت میں کرتا ہے, اسے موت بھی غمزدہ حالت میں آتی ہے. دنیا سے اتنی مقدار کافی ہے جتنی بکری کے ایک بچے کی خوراک ہوتی ہے, یعنی مٹھی بھر کھجور اور ایک گھونٹ پانی. سبحان اللہ, یعنی قناعت کے ساتھ بہت زیادہ مال جمع کرتے رہنا اور اسی کی فکر میں زندگی گزارنا, یہ مومن کا کام نہیں. جواب درست دے دیا ہے. سوال ہے سکھر والوں سے, سب سے پائیدار اور مستحکم عمل کون سا ہے؟ حضرت سیدنا لقمان حکیم رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے خیال میں آپ کا سب سے زیادہ پائیدار اور مستحکم عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ فضول کام کو چھوڑ دینا. کمال کی بات ہے ناظرین, لقمان حکیم صاحب جن کی باتیں حکمت والی بڑی مشہور ہیں, ان سے کسی نے پوچھ لیا آپ کا سب سے پائیدار اور مستحکم عمل کون سا ہے, تو فرماتے فضول کام کو چھوڑ دینا. اور ناظرین یہی عقل مندی ہے کہ فضول کام سے اپنے آپ کو بچایا جائے, کام کے کام کیے جائیں. جواب درست دے دیا ہے. سوال ہے پشاور والوں سے, اللہ پاک کے نیک بندے کتنی مختصر گفتگو فرمایا کرتے تھے؟ سیدنا ابو ایوبی سختیانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مبارک کی درگاہ میں ایک بزرگ حاضر ہوئے. وہ فرماتے ہیں کہ ہم بلند آواز سے گفتگو کرنے لگے تو حضرت ایوبی سختیانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مبارک نے فرمایا خاموشی اختیار کر لو, اگر میں چاہوں تو ہر وہ بات جو میں نے آج کہی ہے وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں. یعنی بڑی کمال کی بات کی کہ خاموشی اختیار کرو, اتنی زیادہ باتیں کرنے کا فائدہ نہیں. یعنی آپ نے اتنی کم گفتگو کی تھی کہ آپ فرماتے ہیں میں چاہوں تو پورے دن میں نے جتنی باتیں کی ہیں وہ میں تمہیں بتا سکتا ہوں. تو اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ فضول باتوں سے بچا جائے. جواب درست دے دیا ہے جناب. کوئٹہ والوں سے سوال ہے, تیسرا سوال, خود پر اللہ پاک کی نعمتیں دیکھ کر کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ واہ بھائی واہ, ہم سب کو پڑھنی چاہیے کیونکہ ہم سب پر اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہیں. آئیے یہ دعا سیکھتے ہیں. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اس کا ترجمہ بھی بتائیں گے. چلے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں, ترجمہ میں بتا دیتا ہوں. سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی نے فرمایا جو شخص خود پر اللہ عز و جل کی نعمتیں دیکھ کر یہ دعا پڑھے تو فضیلت کیا ملے گی؟ تو اللہ عز و جل اسے غنی کر دیتا ہے اور مزید نعمتیں عطا فرماتا ہے. کیا بات ہے, میرے رب کی شان دیکھو. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. الحمدللہ الذی الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اب اس کے معنی کتنے پیارے ہیں. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کی عطا کردہ نعمت سے نیک اعمال پایہ تکمیل تک پہنچتے ہیں. اب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں نعمتوں سے نوازا. جناب سکھر والوں کی باری ہے, آخری سوال ہے. دونوں ٹیموں نے پورے نمبر لے لیے ہیں, کیا سکھر بھی پورے نمبر لے پائے گا؟ سوال یہ ہے جو سورہ توبہ کی آخری آیت روزانہ 7 مرتبہ پڑھے اسے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟
حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو سورہ توبہ کی آخری آیت روزانہ 7 مرتبہ تلاوت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام اخروی امور میں کفایت کرے. کیا بات ہے. اللہ پاک اسے تمام اہم اخروی امور میں کفایت کرے گا. آخرت کے معاملات اس کے ماشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. سورہ توبہ کی آخری آیت روزانہ 7 مرتبہ پڑھنے کی یہ فضیلت ہے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. ادھر ٹیموں کی تیاری نظر آ رہی ہے اور یہ آیت بھی آ گئی ماشاءاللہ. بلکہ ایک کام کریں, 1-2 سیکنڈ اور رہنے دیں, موبائل فون سے اس کی آپ اسکرین شاٹ لے لیں. سبحان اللہ. اور اس کو یاد کر لیں. روزانہ 7 مرتبہ پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے. انشاءاللہ پڑھتے رہا کریں اور برکتیں لوٹتے رہیں. ناظرین, اسکور بورڈ کی طرف جانے سے پہلے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے کچھ سوالات لیتے ہیں اور معاملے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. جی سوال کیجئے گا اور صحیح جواب پر تحفہ بھی دیجئے گا. جی سوال یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دراز گوش کا نام کیا ہے؟ جی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دراز گوش کا نام کیا ہے؟ جی عبدالحسیب بن عبدالحمید. جی یعفور. جی ہاں, سرکار علیہ السلام کے دراز گوش کا نام یافور ہی تھا. ان کا جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ. انہیں تسبیح مدینہ اور مکتبۃ المدینہ کی بہت پیاری کتاب ماشاءاللہ بہار نیت یہ انشاءاللہ پیش کی جائے گی. بہت شکریہ. ماشاءاللہ. دوران سلسلہ ہمارے پاس میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہوں گا چیمبر آف کامرس کے, فیصل آباد کے اور دیگر شہروں کے, چونکہ تاجران کراچی آئے ہوئے ہیں, ان کا کوئی ایونٹ ہے, ہماری دعوت پر فیضان مدینہ تشریف لائے, ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے. ہم آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں اور آپ کو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ دعوت اسلامی آپ کی ہے, یہ مرکز آپ کا ہے. امید ہے آپ نے کچھ ہمارے شعبہ جات دیکھے ہوں گے. جس شہر سے آئے ہیں وہاں بھی دعوت اسلامی کے مراکز موجود ہیں, وہاں بھی آپ سپورٹ کیجئے, دعوت اسلامی کا ساتھ دیجئے. دعوت اسلامی ہم سب کی ہے. آپ سے بھی انشاءاللہ کچھ سوالات پوچھیں گے اور آپ کے انشاءاللہ آپ کو بھی تحائف دیں گے, کیونکہ یہ ہے کوئز پروگرام. 3 شہروں کی ٹیمیں, بلکہ میں یوں کہوں کہ آج 3 صوبوں کی ٹیمیں ہیں, کوئٹہ, پشاور اور سکھر. ان کے درمیان مقابلہ جاری ہے, وہ بھی آپ دیکھتے رہیے گا, علم دین سیکھیں گے. ایک سوال میں کرنا چاہوں گا, دیکھتے ہیں ہمارے تاجران میں سے کون اسلامی بھائی جواب دیں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ کا نام, جو ہماری امی حضور بھی ہیں, امہات المومنین میں سے, دیکھیں کون سے بھائی جواب دیں گے. نام بھی پوچھئے گا, کہاں سے آئے ہیں, کیا کرتے ہیں, اور پھر جواب لیجئے گا. جی فہیم بھائی. جی حضرت ختیجہ. اپنا نام بھی پہلے بتائیے. رانا محمد سکندر اعظم, فارمر پریزیڈنٹ آف فیصل آباد چیمبر آف کامرس. بہت شکریہ رانا صاحب, آپ تشریف لائے, جزاک اللہ. اور آپ کا جواب بھی بالکل ٹھیک ہے. بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, ان کو تحفہ پیش کریں. غلاف کعبہ مبارک کے دھاگے اور متبرک پانیوں کا مجموعہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یہ آپ کے لیے تبرکات آپ کے ساتھ جائیں گے. میں ماشاءاللہ میں ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گا جو یہاں تاجران آئے ہیں, کہ یہ بتائیے کہ جو صفا مروہ کے درمیان حاجی دوڑتے ہیں, یہ کس مبارک ہستی کی یاد ہے؟ وہ کون سی شخصیت تھی کہ جن کا دوڑنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ رہتی دنیا کے لیے اب حاجیوں کے لیے صفا مروہ کرنا جو ہے وہ لازم قرار دے دیا گیا ہے؟ آپ میں سے کوئی جواب دینا چاہیں گے؟ جی جی آگے لیجیے. نواز جی, فیصل آباد چیمبر پریزیڈنٹ. ماشاءاللہ. حضرت ہاجرہ, بی بی ہاجرہ کا. بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا, ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل وہ پیاسے تھے اور یہ ماں کی ادا اللہ کو ایسی پسند آئی کہ اب ساری دنیا کے حاجیوں کے لیے لازم ہے کہ وہ صفا مروہ کے درمیان دوڑیں گے. بہت شکریہ پریزیڈنٹ صاحب, آپ تشریف لائے, آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. یہ تحفہ آپ لیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ غلاف کعبہ شریف کے مبارک دھاگے اور 14 مبارک پانیوں کا مجموعہ, ساتھ ہی دلچسپ معلومات کتاب سوال جواب. ماشاءاللہ. میں سید صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہمارے جتنے مہمان آئے ہیں ان سب کو کچھ نہ کچھ تحائف ضرور دیجیے گا. نیچے بھی ہمارے آڈینس موجود ہیں, ان سے بھی کچھ سوال ہو جائے. جی ان سے بھی سوال کیجیے, ان سے بھی سوال کر لیں. جی سوال آپ کے, جی سوال لے لیں. عاطف بھائی سوال یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس نعت کا مطلع سنا دیں جس میں جو واہ سے شروع ہوتی ہو. اچھا, واہ سے نعت شروع ہوتی ہو. نعت ہے, منقبت نہیں ہے, خیال رکھیے گا جناب. چلیں شہباز بھائی. جی لبیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام محمد شہباز اتاری ہے, میرے والد کا نام محمد شریف ہے. جی واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتہا تیرا, اونچوں اونچے اونچوں سے اونچا ہے
نہیں جناب آپ कदम आला तेरा। نہیں، پہلی بات تو یہ تھی کہ جو ہے وہ آپ نے منقبت بھی ملا دی، نعت بھی ملا دی اور سبھی ملا دیا. چلے نیچے کوئی ہے اسلام بھائی جو شعر سنا دے؟ جی ایک اور اسلام بھی. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی راشد اتاری عرض کر رہا ہوں. جی راشد بھائی. وہ کیا جو دو کرم ہے شہبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلے راشد بھائی نے نعت بھی سنا دی اور جواب بھی صحیح دے دیا، انہیں تحفہ دے دے میں ماشاءاللہ. انہیں انشاءاللہ عزوجل غلاف خانہ کعبہ کے مبارک دھاگے اور مبارک پانیوں کا مجموعہ پیش کیا جا رہا ہے. ماشاءاللہ. چلیں جناب چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ سکھر، کوئٹہ، بلوچستان تینوں ٹیموں